2 ریفرنس میں پڑھنے والا ہوں بائبل مقدس میں سے، اور ہمیں جو ہے وہ ان حوالہ جات کو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں تک اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی اس سے سیر ہوں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ صادق دوسروں کو غذا دیتا ہے۔ لوکا 1 چیپٹر اور اس کی ورس 8 to 10۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک سیکرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی عبادت کیا ہے۔ ہمیں آج حقیقی عبادت کو دیکھنا ہے۔ کیا ہم خدا کی ورشپ کر رہے ہیں؟ ورشپ جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں جس کی ورشپ کی جائے وہ بھی موجود ہو، اسے ہم ورشپ کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے اس کے سامنے بیفور ٹو گاڈ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے روبرو ہوتا ہے، تو اسے ہم ورشپ کہتے ہیں۔ اور ورشپ کے لیے جو ہے وہ بہت سی باتیں ضروری ہیں۔ حقیقی ورشپ کے لیے چرچ جانا اور کلام مقدس کو پڑھنا اور باقی جتنے بھی کام ہے، دعا کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں کافی نہیں ہیں۔ اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے، کاملیت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کامل ہونا ہے، اور کامل ہونے کے لیے ہمیں یسوع مسیح جو ایمان کے بانی ہیں اور کامل ہیں، ہمیں ان کی طرف تکتے رہنا، ہمیں ان کی طرف دیکھتے رہنا، ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ ان چیزوں کی طرف سے نظریں ہٹا کر جو آپ کو بھٹکانا چاہتی ہیں، جو آپ کا دھیان کسی اور طرف لگانا چاہتی ہیں، ان چیزوں سے نظریں ہٹا کر آپ کو جو نظریں ہیں وہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے کی طرف تکتے رہنا چاہیے۔ کامل کرنے والے کی طرف تکیں گے، دیکھیں گے تو آپ کامل ہوتے جائیں گے اور آپ کا فوکس جو ہے وہ نہیں ہٹے گا، اور جو چیزیں یہ کرنا چاہتی ہیں، آپ کا فوکس ہٹانا چاہتی ہیں، ان پر آپ غالب آئیں گے۔ اور اس کے لیے گریک کا ایک ورڈ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ فراؤ، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کا دھیان بھٹکاتی ہیں، ان سے آپ نے نگاہ کو ہٹا کر، دھیان کو ہٹا کر کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر آپ نے یسوع مسیح کی طرف دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کا دھیان نہ بھٹکے۔ فراؤ، ایپو، ایسی چیزیں جو آپ کا دھیان بھٹکاتی ہیں، ان سے ہم نے ان کو چھوڑ کر، ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر ہم نے اپنی منزل کی طرف، پروکیمائی کی طرف، جو آپ کے لیے منزل سیٹ کی گئی ہے، اس طرف ہم نے دیکھنا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کو ہم تکتے رہیں گے تو ہم کاملیت میں بڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں سے جیسا آج ہم نے ایک حوالہ پڑھا، 2 حوالے ہم اور پڑھیں گے۔ ایک بار پھر میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل 1 چیپٹر اور اس کی ورس 8 to 10۔ یہ زکریا کاہن جو ہے وہ اپنی باری پر کہانت کے لیے جو ہے وہ ہیکل میں جاتے ہیں، تو یہ حوالہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر وہ جا کر بخور جلاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ ایک حوالہ یہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم عبرانیوں کا خط اور اس کا چیپٹر 10 اور اس کی ورس جو ہے، پہلے ہم 19 پڑھیں گے اور اس کے بعد 22 اسی چیپٹر کی۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، اور اسی چیپٹر 10 اور اس کی ورس جو ہے 22، تو آؤ
ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ سچے دل سے، پورے ایمان سے، دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ خدا کی حضوری میں ورشپ کے لیے ہم سب سے پہلے جو بات دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ورشپ کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، ورشپ ہے کیا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورشپ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو زکریا کاہن ہے وہ خوشبو جلانے کے لیے بخور جسے کہتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں اسے عود، یعنی اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ عود بھی کی گئی ہے۔ عود ایک درخت ہے، وہ بھی خوشبودار ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ایکسوڈس خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ مسالہ جات جن سے خوشبو بنائی جاتی تھی تاکہ وہ خدا کے حضور جو ہے وہ جلائی جائے۔ وہ خوشبو خدا اس کی خوشبو کو کیا لیتے تھے اور وہ وہاں پر ہمیشہ جلائی جاتی تھی، اور کاہن جو ہے وہ وہاں پر جا کر اس کو جلاتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زکریا کاہن ہے وہ وہاں پر خوشبو جلا رہا ہے، اور اسی وقت کلیسیا کیا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند کیا ہو، قبول ہو۔ بخور کی مانند میری دعا جو ہے وہ تیرے حضور ہو۔ اور اسی طرح سے کلیسیا کیا کر رہی ہے، اسی وقت پر جس وقت پر بخور جلایا جاتا، یہ ہمیں یہ بات سکھانے کے لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ بخور جلنا جو ہے وہ خدا کے حضور میں ورشپ ہے، وہ ورشپ ہے، وہ خدا کی عبادت ہے۔ اور جب ہم اس کو اور زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب میں کہ خدا کے بندہ موسیٰ سے یہ کہا گیا تھا کہ اس مسالہ کو جو بخور کے لیے بنایا گیا ہے، اس خوشبو کو جو بخور کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو جلانے کے لیے ہارون کے ذمہ لگا، کاہنوں کے ذمہ لگا، اور اس مسالے کو کیا کر، اس خوشبو کو پاک ترین مکان میں بھی رکھ دے جہاں پر عہد کا صندوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ ورشپ کرتے ہیں کہاں پر، جہاں پر کہ بخور دان جہاں پر پڑا ہوا، جہاں بخور جلایا جاتا تھا، وہ پاک مکان اور پاک ترین مکان کے بالکل جو ہے وہ درمیان میں ہے۔ جیسے ہی ورشپ شروع ہوتی ہے آپ جو ہے وہ پاک مکان میں انٹر ہو جاتے ہیں، جیسا ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ سچے دل کے ساتھ، اور عبرانیوں کے خط میں سچے دل کے ساتھ چھینٹے لے کر اور اپنے آپ کو صاف پانی سے دھلوا کر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ اور لہو کو لے کر اس سے اوپر جو ہم نے جو ہے وہ 19 ورس پڑھی ہے عبرانیوں کی، وہاں پر جو ہے کہ ہمیں دلیری حاصل ہے کس کے باعث، لہو کے باعث ہم لہو کو لے کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ جو بھی خدا کی حضوری میں جاتا تھا اس کے پاس وہاں پر گزرانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ وہ پیش کرتا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا لہو پیش کیا۔ آج ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم بھی یسوع کا وہ لہو جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور پاک ترین مکان میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ ورشپ کرتے ہیں، وہاں پر آپ ورشپ کرتے ہیں، یعنی جو ورشپ آپ بخوردان کے پاس کرتے ہیں وہی آپ کو جو ہے خیمہ اجتماع کا جو عہد کا صندوق والا حصہ ہے وہاں پر آپ کو یہی ورشپ، جیسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ مسالے جو ہے جس کی دھونی دی جاتی تھی تو وہی مسالے وہاں پر رکھے گئے عہد کے صندوق کے پاس۔ تو یہ بات ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ہی ورشپ شروع ہوتی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ورشپ ہے کیا، اور یہ حقیقی عبادت جو ہے خدا نے کہا کہ یہ حقیقی عبادت کون لوگ کریں گے۔ خداوند ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے
اس کی परस्तिश करते हैं, वो लोग करेंगे जो रूह और सच्चाई से करेंगे। ये हकीकी इबादत है, ये हकीकी वर्शिप है। और मैं इसको बिल्कुल इब्तदाई तौर पर आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही वसी टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और ये जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के दिन हैं, पैदाइश के दिन मनाए जाते हैं पूरी दुनिया में, आपको हकीकी इबादत की तरफ बढ़ना है। अगर आप हकीकी वर्शिप करना चाहते हैं तो खुदावंद खुदा के ज़िंदा नाम में मैं आपसे ये कहता हूँ, यीशु नाम में, कि आप यीशु की हजूरी में दाखिल होने वाले, आप यीशु की हजूरी में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ पर हम ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या हम खुदावंद खुदा की हजूरी में दुआ नहीं करते। आप ये बात नोट कर लें कि ज़िक्रिया जो है वो खुदावंद खुदा की हजूरी में था, लेकिन उसका इत्तेकाद कहाँ था? उसने खुदावंद खुदा पर यकीन नहीं किया। राइट टीचिंग जो है वो आपको क्या करेगी, वो ये सारी बातें आपको समझाएगी, क्योंकि कलाम जो है, कलाम आपको तैयार करता है, धोता है। पानी जो है वो कलाम को जाहिर करता है, और इससे धोकर हम क्या करते हैं, हम खुदावंद खुदा की वर्शिप करते हैं, अपने आप को धलवा कर खुदावंद खुदा की वर्शिप करते हैं। और मैं इस टॉपिक को जब आगे लेकर जाऊंगा तो बहुत सी शख्सियात पर हम बात करेंगे, बहुत से लोगों पर हम बात करेंगे, जैसे बुजुर्ग शमौन, जिसने होली स्पिरिट से ये हदायत पाई थी कि जब तक तू मसीह को, खुदावंद की निजात को ना देख ले, तू नहीं मरेगा, मौत तुझ पर नहीं आएगी। उसको हैकल में ले जाने वाला कौन था? पाक रूह ही ने उसे ये कहा था, और पाक रूह ही उसको हैकल में यीशु की हजूरी में लेकर गया। इसी तरह मजूसियों को देखते हैं। मजूसी भी वो बड़ी डिज़ायर रखते थे। उनको प्रोकेमाई यूनानी का वर्ड है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनने की और देखने की ज़रूरत है, और इसको ढूंढे भी आप बाइबल मुकद्दस में से। प्रोकेमाई, सेट बिफोर, ऐसी मंजिल जो आपके लिए पहले से सेट की गई है। कैसे? जैसे उनको सितारा दिखाया मजूसियों को, ये उनके लिए मंजिल सेट कर दी गई, प्रोकेमाई। फिर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। और इस चीज़ को हम देखते हैं, ये भी चीज़ कहाँ पर आके ख़त्म होती है, ये काम भी कहाँ पर हमें जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, उनका आना खुदा यीशु मसीह की हजूरी में। और उसके बीच में जो बातें हैं उनको हमें देखना है और समझना है। और आने वाले जो मैसेजेस हैं, ये बिल्कुल मैं इब्तदाई बातें कर रहा हूँ, आने वाले जो मैसेज हैं हमें यीशु की हजूरी तक लेकर जाएंगे। हम वर्शिप करेंगे, और वर्शिप जो है वो हकीकी वर्शिप है क्या? उसमें लोग नबूवत करते थे। हकीकी वर्शिप, वही ज़िक्रिया जो यकीन नहीं कर रहा, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने तुमसे ज़मीनी बातें की तो तुमने यकीन नहीं किया, जब मैं तुमसे आसमानी बातें करूंगा तो तुम क्यों कर यकीन करोगे। इसी तरह फरिश्ता ने जब ज़िक्रिया से बात की तो उसने उसको औलाद की खुशखबरी दी। पहले उसको औलाद की खुशखबरी दी कि तू पहले इस बात पर ईमान ला, अगर तू इस बात पर ईमान लाता है तो मैं तुझे और कुछ भी बताने वाला हूँ। लेकिन खुदावंद खुदा ने उसको फिर नहीं बताया, फिर तब बताया जब उसका मुंह खुला। और फिर जब मुंह खुला, वो मुंह ऐसा खुला कि उसने फिर इतना ईमान रखा, वही चीज़ जो कमज़ोर थी खुदावंद खुदा ने उसको कुव्वत में बदल दी। और उसने फिर कहा कि छुटकारा हो चुका। वही ज़िक्रिया जो यकीन नहीं करता कि वो बुढ़ापे में क्या है, कमज़ोरी में क्या है, कुव्वत पाएगा, वही क्या कहता है कि छुटकारा हो चुका। आप उसका गीत पढ़ कर देखें, उसके आगे वही उसकी वर्शिप है। उसने खुदावंद खुदा की हम्द की, और उसके बाद जो है उसने वहाँ पर लिखा है कि वो नबूवत की राह से बोलने लगा। और नबूवत जो है वो खुदा के रूह के बगैर कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर वो रूह से भर गया, फिर वो रूह से भरा। ये सारी चीज़ें जो है ये खुदावंद खुदा की वर्शिप करने के लिए जुड़ती हैं, और हम इनको इब्तदाई तौर पर देख रहे हैं, और ज़्यादा वजाहत के साथ हम इनको देखेंगे। हमारे लिए आज कौन सा निशान जो है वो, या मंजिल, हमारे लिए कौन सी मंजिल सेट की गई है, सेट बिफोर, पहले से जो मुंतखब की गई है, प्रोकेमाई, हमें उसकी ओर देखना, उसकी तरफ बढ़ना है हमें। और मजूसी आप देखें बढ़ते आए, और उन्हें फिर कलाम मिला, वो फिर
کہنوں کے ساتھ، فریسیوں کے ساتھ وہاں پر جو خدا کے خادم تھے، گو وہ بھی ایمان نہیں لائے، گو انہوں نے بھی خداوند یسوع کو نہیں ڈھونڈا، انہوں نے سن بھی لیا تو بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بیوقوف لوگ جو ہیں، یہ جو شریعت سے ناواقف ہیں، وہ اکثر ہی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ تو وہ ان کو بھی اسی طرح سے وہ سمجھتے ہوں گے، اور انہوں نے سمجھا بھی، کیونکہ وہ اس بات پر اگر یقین کرتے تو وہ بھی ڈھونڈنے کے لیے جاتے، لیکن وہ نہیں گئے۔ وہاں سے کلام کن کو مل گیا، رہنمائی کن کو ملی، گائیڈنس کن کو ملی؟ اگر آپ خداوند خدا کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں، گائیڈنس کی ضرورت، کلام کی ضرورت، بھروسے کی ضرورت، ایمان کی ضرورت ہے، اور ان کو بائبل میں سے دیکھنا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی بیماری ہے، اس کے لیے جو میڈیسن ہے، جو بیماری ہے اس پر جو میڈیسن بالکل فٹ آتی ہے، یعنی اس بیماری کو مارنے کے لیے، اگر وہ بیکٹیریا ہے تو اس بیکٹیریا کو مارنے کے لیے جو میڈیسن بنی ہے، اگر آپ نے وہ کھائی ہے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ورڈ ہے، اگر آپ کے پاس ورڈ وہ ہے جہاں تک آپ کو جانا ہے تو آپ بالکل جائیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ورڈ پڑھا گیا تھا، ہیرودیس نے جب سردار کاہنوں کو بلایا، وہاں پر جو ورڈ پڑھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یسوع کی پیدائش کہاں ہوگی۔ یہ نہیں کہا گیا تھا وہاں پر، یا یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ کیسے ہوگی یا کچھ اور، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ پوچھا گیا وہاں پر کہ کہاں ہوگی۔ تو جب کہاں ہوگی تو انہوں نے وہ ورڈ پڑھا، اور مجوسی جو تھے، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آئے تھے، سیکھ کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، اور پیاسی جان جو ہوتی ہے، بھوکے پیاسے سیر کیے جاتے ہیں، وہ بھوکے پیاسے تھے، وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ ورڈ ان کو وہاں سے ملا، اور جیسے ہی ان کو ورڈ ملا تو وہ بالکل اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر خداوند یسوع مسیح تھے۔ جیسے ہی آپ کو رائٹ ورڈ ملتا ہے تو خداوند خدا کی رائٹ گائیڈنس بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ خداوند خدا کا پاک روح پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ رائٹ ورڈ جب آپ کے پاس ہے، وہ ورڈ جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ خداوند کی حضوری تک آنے کے لیے ہم بہت سی باتوں کو دیکھنے والے ہیں، اور یہ جو پہلا یہ پارٹ ہے، آپ اس کو سمجھیں، آپ تیار ہوں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ، تھرڈ، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ اور اس پروگرام کا جو نام ہے پیدائش سے صلیب تک کا سفر، ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم آنے والے سیکنڈ پارٹ میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں، خداوند خدا کی حضوری میں ہم ورشپ کیسے کر سکتے ہیں، حقیقی ورشپ کیا ہے، حقیقی ورشپ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیسے ہم خداوند خدا کی حضوری میں جو ہے وہ واقعی ہمیں پتہ ہو کہ ہم حقیقی ورشپ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم صرف بخور جلا رہے ہیں اور ہمارا ایمان نہ ہو۔ ہمیں بخور جلانا ہے، لیکن حقیقی بخور کس طرح سے، حقیقی خوشبو کس طرح سے ہم جلا سکتے ہیں۔